میرے نبی ایسے تھے، میرے رسول ایسے تھے، اللہ نے ان کو یہ مقام عطا کیا، اللہ نے انہیں یہ مقام عطا کیا، اللہ نے انہیں یہ مقام عطا کیا۔ ایک خطیب بیان کرتا ہے، مبلغ بیان کرتا ہے، ولی اللہ بیان کرتا ہے، کتب ابدال غوث بیان کرتے ہیں، نبی کے صحابہ بیان کرتے ہیں، نبی کے آل بیان کرتی ہے، اہل بیت بیان کرتے ہیں، اور ایک نبی علیہ السلام کی تعریف اور خصوصیت اور صفات وہ ہے جو خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کی، سبحان اللہ، خود بیان کی۔ ان میں سے ایک یہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے انبیاء پہ فضیلت دی، ایک یہ مجھے دی کہ مجھے جو کلمات عطا کیے ہیں میں ایک بول بولتا ہوں، ایک بول بولتا ہوں، اوتی تو جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات میرے اللہ نے عطا کیے ہیں، میں ایک بول بولتا ہوں، قیامت تک لوگ اس کی تشریح کرتے رہیں گے، تشریح پوری نہیں کر سکتے۔ ایسے قیمتی بول میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اللہ نے عطا کیا۔ تفصیلات کا موقع نہیں، میں وہ مختصراً عرض کرتا ہوں۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ الشام، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے مجھے ایسا رعب عطا کیا ہے کہ میرا دشمن 1 مہینے کی مسافت پہ کھڑا ہوگا، وہیں اس پہ کیا میرا رعب طاری ہوتا ہے، وہیں اس پہ میرا رعب طاری ہوتا ہے۔ میں ایک واقعہ سنا کہ آپ کو یہ ذرا اس چیز کو میں ذرا کھول، مکی زندگی میں آپ علیہ السلام مکے میں تھے اور سب سے بڑا مخالف تھا ابو جہل۔ آپ علیہ السلام کا وہاں سب سے بڑا مخالف کون سا تھا بھائی؟ ابو جہل سب سے بڑا مخالف تھا۔ ابھی آپ علیہ السلام مکی زندگی میں ہجرت نہیں فرمائی، بتھیری کوشش کی اس کو اسلام یہ قبول کر لے، لیکن جہاں ازل کے تالے لگے ہوئے ہوں نا، یاد رکھیں پھر نبوت کا باز بھی اثر نہیں کرتا۔ وہ ایسا بدبخت تھا، ایسا بدبخت۔ خیبر کا ایک یہودی تھا، اس کے ساتھ اس نے کوئی سودا کیا، اس کے ذمے کچھ پیسے باقی تھے، ابو جہل کے ذمے کچھ پیسے باقی تھے، وعدہ آ گیا، وہ خیبر سے چلا یہودی اور مکے پہنچا، اس سے ملاقات کی، بھئی وہ آپ کے ذمے میرے پیسے ہیں، آپ مہربانی کریں میرے پیسے دیں۔ ابو جہل کے پاس گیا، اس نے کہا جا بڑھایا پیسے لے دے کے۔ کون سے پیسے؟ عام طور پہ بڑے لوگوں میں بیماری ہوتی ہے، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت کرے۔ غریبوں کی چیزیں ہڑپ کرنے کے لیے نا ان کا جہنم کا پیٹ جو ہے نا بھرتا بھی ہے اور کوئی ترس نہیں کھاتا۔ وہ بڑا تھا، رئیس تھا علاقے کا، بڑا مکے میں بڑا سردار اور پھر بڑا دہشت گرد بھی تھا۔ وہ کہا جا۔ اب یہ پردیسی تھا تو یہودی، لیکن یہ پردیش میں آیا کھڑا ہے، کہاں خیبر اور کہاں مکہ، اس کی کوئی جان پہچان بھی نہیں تھی۔ تو اس نے دیکھا کہ سامنے 2-4 آدمی کھڑے ہیں، تو یہ وہاں گیا اور ان کو اپنا مدعا سنایا کہ یار میرے ساتھ تو ایسے ہاتھ ہو گیا ہے، آپ مہربانی کریں میرے ساتھ چلیں، اور یہ اس سے میں نے پیسے لینے۔ تو ان بدبختوں نے پتہ کیا کیا، انہوں نے نا بطور مذاق کے انہوں نے کہا کہ اس علاقے میں ایک بندہ ایسا ہے جس کی دوستی ہے اس آدمی کے ساتھ جس سے تو نے پیسے لے، وہ اگر اس کو کہہ دے تو یہ انکار نہیں کرے گا، وہ کہہ دے نا اس کو، ابو جہل کو کہہ دے تیرے پیسے تجھے مل جائیں گے، لیکن وہ کہے گا نہیں، تو نے مجبور کرنا ہے اس کو، نام ہم بتاتے ہیں، پتہ ہم بتاتے ہیں اس کو، تو اس کے پاس چلا جا، وہ تیری سفارش کر دے تجھے پیسے مل جائیں۔ اس نے کہا یار مہربانی کرو مجھے بتاؤ۔ اب انہوں نے بطور مذاق کے انہوں نے آپ علیہ السلام کا نام لیا کہ یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آدمی ہے، وہ اگر اس کو کہہ دے نا تو تجھے پیسے مل جائے گا، وہ مانے گا نہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں جو سمجھدار لوگ بیٹھے ہو، آپ علیہ السلام کی اور ابو جہل کی آپس میں دوستی تھی؟ بولو نہیں، تو مخالفت تھی، اور ابو جہل تو شدید ترین مخالف تھا آپ علیہ السلام کا۔ ان بدبختوں نے ایسے مذاق بنا
انہوں نے کہا اس کے پاس چلا جا، محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اگر تیری سفارش کر دے، اس کو کہہ دے پیسے تجھے مل جائیں گے۔ اب پردیس میں آدمی ہو تو اس کو اور کیا چاہیے؟ وہ تو بھاگ آپ علیہ السلام کے دروازے پہ پہنچا، ہاں بھائی کیسے؟ انہوں نے کہا جی ایسے ایسے جو ابو جہل نے میرے پیسے دبائے ہوئے، مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کی بات مانتا ہے، تو آپ مہربانی کریں میرے ساتھ چلیں۔ تو آپ علیہ السلام کو بھی پتا چل گیا کہ کسی بدبخت نے اس کو غلط گائیڈ کیا ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا آؤ چلتے ہیں۔ کہو نا سبحان اللہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا آؤ چلتے ہیں۔ یہ وہ در ہے جو اس در پہ پہنچ جائے نا تو پھر وہ کوئی آدمی بھی خالی نہیں جاتا۔ یہ وہ در نہیں ہے کہ جہاں سے آدمی نامراد ہو کے آئے، ناکام ہو کے آئے، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا آؤ میرے ساتھ چلو، اس کو ساتھ لیا اور ابو جہل کے دروازے پہ پہنچے اور دستک دی۔ اس نے اندر ہی اندر سے پوچھا بھی کون؟ تو آپ نے فرمایا میں محمد آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کیسے؟ انہوں نے کہا یہ آدمی آپ نے اس کے پیسے دینے ہیں تو آپ۔ وہ باہر آیا تو اس پہ ایسا روب طاری ہوا، حالانکہ وہ بہت مخالف تھا، اس پہ ایسا روب طاری ہوا تو اس نے کہا کہ یار آپ کے کتنے پیسے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ اتنے پیسے۔ وہ اندر سے گیا فوراً پیسے لے کے آیا اور اس یہودی کو پیسے ادا کر۔ اللہ۔ اب وہ باہر لوگ دیکھے، وہ تو تماشا دیکھنے والے تھے کہ اب یہ ابو جہل کے دروازے پہ جائیں گے اور وہ تو کرے گا ان کی بے عزتی، ہمارے لیے مذاق بن جائے گا، تماشا بن جائے گا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ذلیل کریں گے۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ۔ یاد رکھیں نبی اور نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے والا اللہ کا کوئی ولی ہو، خدا اس کی توہین کو برداشت نہیں کرتے، نبی کی توہین کو کیسے برداشت کرتے؟ فرمایا نبی علیہ السلام جب اس کے دروازے پہ گئے، وہ باہر نکلا اور اس نے کہا جی کیسے؟ میں کہا تو نے اس کے پیسے دینے ہیں؟ مجھے جی کتنے پیسے؟ کتنے پیسے؟ اندر گیا فوراً گھر سے واپس آیا اور سارے پیسے ادا کر دیے۔ اور وہ جو چوک پہ بیٹھے تھے انتظار میں تھے کہ تماشا بنے گا، وہ تو بڑے حیران ہوئے کہ یہ سردار ہے ہمارا اور اتنا بڑا دشمن ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس نے فوراً پیسے ادا کر دیے۔ وہ آئے اور اس کو لعنت ملامت کی، ابو جہل تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا جب میں دروازے سے باہر آیا اور محمد کی شکل میں نے دیکھی ہے، مجھ پہ ایسا روب طاری ہو گیا، میرے دل نے گواہی دی اگر تو نے اس کا مطالبہ نہ مانا تو زمین میں پھنسا دیا جائے گا، تو ہلاک کر دیا جائے گا، مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اس طرح کا روب اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو عطا کیا۔ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے مجھے روب والی صفت عطا کی ہے، یہ خصوصیت میری ہے، مجھ سے پہلے یہ صفت کسی اور کو نہیں ملی۔ اور اس طرح فرمایا وحلت لی الغنائم، غنیمت کے مال، کافروں سے جنگ ہو جو ان سے مال وصول ہو اس کو غنیمت کا مال کہتے ہیں۔ فرمایا پہلی امتوں میں جائز نہیں تھا اس کا استعمال، وہ اکٹھا کر کے ایک ٹیلے پہ رکھ دیتے تھے یا کھلے میدان میں رکھ دیتے تھے، آسمان سے آگ آتی اس کو جلا کے خاک کر دیتی تھی، یہ علامت اور نشانی ہوتی تھی کہ اللہ نے تمہارے جہاد کو قبول کر لیا۔ اگر نہ آتی تو سمجھتے کہ یہ جہاد قبول ہی نہیں ہوا، وہ استعمال کوئی نہیں کرتا تھا۔ لیکن آپ علیہ السلام کو فرمایا اللہ نے یہ خصوصیت عطا کی، آپ فرماتے اللہ نے مجھے یہ خصوصیت عطا کی ہے کہ میری امت کافروں کے ساتھ جنگ کرے گی، جو مال ملے گا وہ غانمین میں، وہ مجاہدین میں تقسیم کر دو، ان کے لیے حلال کر دو۔ سبحان اللہ، یہ خصوصیت فرماتے ہیں آپ علیہ السلام کہ اللہ نے مجھے عطا کی۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہ عطا کی خصوصیت کہ میرے لیے پوری زمین کو وہ جعلت لی الارض کلھا مسجدا وطہورا، سجدہ گاہ بنا دیا اور پاک بنا دیا۔ جس جگہ پہ بھی نماز کا وقت ہو میرا امتی وہی نماز پڑھے، وہی وضو کر کے سجدہ دے دے، اللہ پاک اس کو قبول کر لیں گے۔ وہ صحرا میں ہو وہی نماز پڑھے، وہ غار میں ہو وہی نماز پڑھے، وہ پہاڑ پہ ہو وہی عبادت کرے، اللہ اس کو قبول کریں گے۔ حتیٰ کہ وہ دریا اور سمندر میں کشتی میں جا رہا
باہری جہاز میں جا رہا ہے، وہاں وہ نماز پڑھے اللہ اس کو قبول کریں گے، وہ ہوائی جہازوں میں اڑ رہا وہاں اللہ اس کی نماز کو قبول کریں گے۔ لیکن یہ پہلی امتوں کے لیے نہیں تھا کہ ان کی عبادت کا وقت ہو اور وہ جہاں چاہے اپنی عبادت کر لے، نہیں، ان کو اپنی عبادت گاہ میں آنا پڑتا تھا، وہاں ہوتے تو ان کی عبادت قبول ہوتی تھی، باہر اجازت نہیں تھی۔ لیکن آپ علیہ السلام فرماتے اللہ نے مجھے یہ صفت اور خصوصیت عطا کی ہے کہ میری امت اور میں جہاں بھی ہوں، عبادت کا وقت ہو جائے، مثلا نماز کا وقت ہو جائے، تم جہاں بھی کھڑے ہو، صحرا میں کھڑے ہو، پہاڑ پہ کھڑے ہو، غار میں موجود ہو، دریا سمندر میں ہو، وہی وضو کر کے تم سجدہ دے دو، اللہ قبول کرے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا آپ علیہ السلام نے، فرمایا میری پانچویں خصوصیت یہ ہے ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ نے جتنے نبی بھیجے وہ ایک ایک قوم کے نبی تھے۔ کیا تھے؟ ایک ایک قوم کے۔ الی عاد اخاہم ہودا قال یا قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، صرف اسی قوم کے لیے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف، صرف ایک قوم کی طرف۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور اسی طریقے سے قوم مدین کی طرف شعیب علیہ السلام ایک قوم کی طرف۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ، نوح علیہ السلام کو بھی ایک قوم کی طرف، حضرت ابراہیم کو بھی ایک قوم کی طرف، اسماعیل علیہ السلام کو بھی ایک قوم کی طرف، ایک قوم کی طرف بھیجا گیا۔ جتنے نبی آئے وہ سارے ایک ایک قوم کے نبی آئے۔ لیکن جب آمنہ کے در یتیم آئے، جب آمنہ کے لال آئے، عبداللہ کے لخت جگر آئے، تو فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، صرف یہ نہیں کہ میں قوموں کا نبی بن کے آیا ہوں، میں کل کائنات کا نبی بن کے آیا ہوں۔ جہاں جہاں تک میرے خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں تک محمد مصطفیٰ کی مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کل کائنات کے لیے، کل کائنات کے لیے۔ اور قرآن نے بھی کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سبحان اللہ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سبحان اللہ۔ رب کی صفت کا بیان کی قرآن میں، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، جو سارے جہانوں کا، عالمین کا رب ہے، عالمین کا رب ہے۔ اور آپ علیہ السلام کے لیے قرآن نے کہا آپ عالمین کے لیے رحمت ہیں، عالمین کے لیے۔ اس میں جنات بھی موجود ہیں، اس میں انسان بھی موجود ہیں، اور اس میں فرشتے بھی موجود ہیں۔ آسمان والی مخلوق ہو، زمین والی مخلوق ہو، خود آسمان ہو، ساتوں آسمان ہو، ساتوں زمینیں ہو، عرش والی مخلوق ہو، فرش والی مخلوق ہو، جہاں جہاں تک میرے اللہ کی، میرے خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں تک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصطفیٰ ہے۔ کل کائنات کے لیے اللہ رب ہے، کل کائنات کے لیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن گئے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہمارے نبی صرف مکے کے نہیں ہیں، مکے والوں کے نہیں ہیں، مدینے اور مدینے والوں کے نہیں ہیں، بلکہ عرب کے نبی، عجم کے نبی، کل کائنات کے نبی، عالمین کے نبی بن کے آئے ہیں۔ اس لیے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے اللہ نے کل کائنات کے لیے، کل کائنات کے لیے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ فرمایا یہ عزت اور یہ صفت اور یہ خصوصیت اللہ نے مجھے عطا کی ہے، مجھ سے پہلے کسی کے حصے میں نہیں آئی۔ اور آخری، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے مجھ پر نبوت ختم کر دی۔ آپ علیہ السلام صرف نبی اور رسول بن کے نہیں آئے بلکہ خاتم النبیین بن کے آئے۔ کیا بن کے آئے؟ سبحان اللہ، خاتم النبیین، سارے بولو خاتم النبیین۔ آپ علیہ السلام آخری نبی بن کے، خاتم النبی، سارے اپنی زبان سے ادا کرو، آپ علیہ السلام کیا بن کے آئے؟ خاتم النبیین بن کر آئے۔ خاتم النبیین کون، کس کو کہتے ہیں؟ اس کی مثال خود آپ علیہ السلام نے سمجھا کے فرمایا کہ یوں سمجھو کہ نبوت کا ایک محل ہے، نبوت رسالت ایک محل ہے،
اس میں سب چیزیں مکمل ہو گئی اس محل میں، اس کی کھڑکیاں، اس کے دروازے، اس کے فرش، اس کا رنگ روغن، اس کی چھتیں وتے سب چیزیں بن گئی ہیں، ہر چیز بن گئی، لیکن ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی۔ کتنی باقی؟ ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی، باقی سارا مکمل۔ جو آ کے دیکھتا ہے وہ حیران ہوتا ہے کہ سب چیز مکمل ہے، یہ جگہ نامکمل کیوں ہے؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ آخری اینٹ میں ہوں، اب میں آ گیا تو اب یہ نبوت اور رسالت کا جو محل تھا نا مکمل ہو چکا ہے، اب کوئی جگہ باقی نہیں، کوئی ضرورت باقی نہیں۔ اب آپ علیہ السلام صرف نبی نہیں، خاتم النبیین بن کے تشریف لائے ہیں، صرف نبی نہیں، رسول نہیں، آخری نبی آخری رسول بن کے آئے ہیں۔ اب قیامت کی صبح تک جتنے انسان آئیں گے ان کو ہدایت کی ضرورت ہوگی، ان کو رشد کی ضرورت ہوگی، ان کو جنت کی طلب ہوگی، کامیابی کی ان کو ضرورت ہوگی، فلاح کی ضرورت ہوگی۔ یاد رکھیں اس کو مدینے والے محمد کے پاس جانا پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا ایمان ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد اب کسی نبی نے پیدا نہیں ہونا، کسی نبی نے پیدا نہیں ہونا، سارے بولو نہیں، کسی نبی نے بھی پیدا نہیں ہونا۔ ہاں ایک بات جو ذہن میں کھٹکتی ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی، مزید ایمان تازہ کرنے کے لیے عرض کرتا ہوں، ہمارا ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، آسمانوں پہ موجود ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ زندہ ہے، آسمانوں پہ موجود ہے اور اللہ کے نبی ہیں۔ اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام زمین پہ آئیں گے، زمین پہ آئیں گے۔ کہ تم تو کہتے ہو کہ آپ علیہ السلام آخری نبی ہیں اور یہاں عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، وہ آئیں گے تو سنو، حدیث پاک کا مضمون ہے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دمشق کی جامع مسجد میں، نماز کا وقت ہوگا، جماعت کھڑی ہو چکی ہوگی اور علیہ الرضوان وہ تشریف لا چکے ہیں، وہ مصلی پہ کھڑے ہوں گے، ادھر سے عیسیٰ علیہ السلام آ گئے اور وہ پہچانیں گے، حضرت مہدی ان کو پہچانیں گے اور ان سے عرض کریں گے کہ آپ مہربانی کریں، آپ مصلی پہ آئیں، نماز پڑھائیں، آپ مصلی پہ آئیں، نماز پڑھائیں۔ وہ فرمائیں گے کہ نہیں، میں نماز نہیں پڑھاتا، نماز آپ پڑھائیں گے، بلکہ حدیث کے لفظ ہے وہ پکڑ کے ان کو مصلی پہ کھڑا کر دیں گے، آپ نماز پڑھائیں، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ عیسیٰ آپ تو نبی ہیں، میں تو نبی نہیں، پر میں ٹھیک ہے میں نبی ہوں، لیکن میں اس وقت میں آپ کو بھی اور پوری دنیا کو بتانے آیا ہوں، میں آیا ہوں نبی بن کے نہیں، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کے، امتی بن کے آیا ہوں، اس لیے آپ نماز پڑھو، امام آپ بنو گے، میں پیچھے آپ کے نماز پڑھوں۔ میں دنیا کو بتانے آیا ہوں کہ میں اپنی شریعت کی بات کرنے کے لیے نہیں آیا، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی بات کروں گا۔ آپ نماز پڑھو تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اگر آ گئے ہیں تو اب وہ بھی آپ علیہ السلام کی اتباع میں آئے ہیں، وہ بھی آپ علیہ السلام کی شریعت کی پابندی میں آئے ہیں۔ میرے دوستو، جب عیسیٰ علیہ السلام آ بھی جائیں، ان کی بات نہیں چلتی تو مجھے بتاؤ قادیان کا جو بدماش اور کمینہ تھا، جو پرلے درجے کا زانی اور شرابی تھا، اس کی بات چل سکتی ہے؟ نہیں چل سکتی، اونچی آواز سے نہیں چل سکتی، قطعاً نہیں چل سکتی۔ نبی کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، اب کوئی بھی اس دروازے پہ دستک دے گا، جو ادھر تک پہنچے گا، وہ کذاب تو ہو سکتا ہے، دجال تو ہو سکتا ہے، وہ جہنمی ہو سکتا ہے، وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اب نبوت کا دروازہ آپ علیہ السلام کے بعد بند ہے۔ آپ صرف رسول نہیں، آخری رسول بن کے تشریف لائے، نبی نہیں بلکہ خاتم النبیین بن کے تشریف لائے۔ تاجدار ختم نبوت، زور سے جواب دینا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ یہ آپ علیہ السلام نے اپنی خصوصیت بیان فرمائی ہے۔ اب اس کو جو آدمی داغدار کرے گا، یاد رکھیں وہ اپنا انجام سوچ لے، اپنا عبرتناک انجام سوچ لے۔ جس طرح آج تک قادیانیوں کو لعنتیں پڑ رہی ہیں، خود قادیانی پہ قبر پہ جوتے پڑ رہے ہیں، یہی ان کا مقدر ہے جو آپ علیہ السلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کریں یا کسی کذاب اور دجال کو نبی مانیں گے۔ کیوں؟ خود آپ علیہ السلام نے یہ اعلان فرما دیا کہ میں ختم بی النبیون، مجھ پر اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، اب کسی نبی رسول کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک شعر پڑھ کے میں بات کو ختم کرتا ہوں، سب کہے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خدا کی راہ میں جب تھی تلاش رہنما مجھ کو، خدا کی راہ میں
خدا کی راہ میں جب تھی تلاش رہنما مجھ کو کہ میں کدھر جاؤں، میرا اللہ کہاں ہے، کوئی میری رہنمائی کرے، مجھے اللہ تک کوئی پہنچا دے۔ خدا کی راہ میں جب تھی تلاش رہنما مجھ کو، نظر آیا نہ کملی والے کے سوا مجھ کو۔ ہم آپ علیہ السلام ان سب کے امام اور مقتدا اور پیشوا ہیں، اسی پر اللہ پاک ہمیں زندگی دے اور اسی عقیدے پہ اللہ پاک ہمیں موت دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔